ایک دفعہ کی بات ہے کہ کسی ملک میں ایک بوڑھا راجا تھا جو کہ بہت ایماندار اور انصاف پسند تھا۔ راجا کے 2 بیٹے تھے۔ راجا کے بڑے بیٹے کا نام امرو تھا اور وہ ہمیشہ سفید رنگ کے کپڑے پہنتا، اور راجا کے دوسرے بیٹے کا نام بمرو تھا جو کہ امرو سے صرف 2 سال ہی چھوٹا تھا، اور بمرو ہمیشہ کالے رنگ کے کپڑے پہنتا کیونکہ راجا اب بہت بوڑھا ہو گیا تھا۔ تو ایک دن وہ اپنے وزیر سے بولتا ہے کہ دیکھو وزیر، اب میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، روز دن میں بیمار ہو جاتا ہوں اور اب تو مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں ہوتی، اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ یہی وقت ہے کہ مجھے اپنی راج گدی اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کے حوالے کر دینی چاہیے۔ جی راجا صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اب ہمارے ملک کو ایک نئے نوجوان راجا کی ضرورت ہے، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ اپنی راج گدی اپنے 2 بیٹوں میں سے کس ایک کے حوالے کریں گے؟ وزیر، میں اپنی راج گدی اپنے بیٹوں میں سے اس کے حوالے کروں گا جو کہ زیادہ سمجھدار اور زیادہ ایماندار ہوگا اور امیر غریب میں فرق نہیں کرے گا، تاکہ میرے جانے کے بعد میری جنتا کو ہمیشہ انصاف ملتا رہے اور ان کو کبھی کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ بھی ٹھیک ہے راجا صاحب، لیکن آپ کے دونوں بیٹوں میں سے کون سا بیٹا زیادہ سمجھدار ہے، یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے بارے میں بھی میں نے سوچ رکھا ہے۔ ایسا کرو وزیر کہ تم جا کر میرے دونوں بیٹوں کو میرے سامنے حاضر ہونے کا بول دو۔ ٹھیک ہے راجا صاحب، جیسا آپ بولیں۔ راجا کے اس حکم کے بعد وزیر دونوں شہزادوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں راجا کے سامنے حاضر ہونے کا کہتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی دونوں شہزادے راجا کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ جی راجا صاحب، کیا آپ نے ہمیں بلایا؟ ہاں میرے بچوں، میں نے ہی تم دونوں کو بلایا ہے۔ راجا جی، ایسے اچانک سے آپ نے ہمیں یہاں بلایا، سب ٹھیک تو ہے؟ نہیں میرے بچوں، کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ جیسا کہ تم دونوں کو پتا ہے کہ اب میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اسی لیے میں اکیلے اس پورے راجیہ کو نہیں سنبھال سکتا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ میری کچھ ذمہ داریاں اٹھانے میں تم دونوں بھی میری مدد کرو۔ راجا صاحب، اوپر والا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آپ حکم کریں، جیسا آپ بولیں گے بالکل ویسا ہی ہوگا۔ ہاں راجا صاحب، بڑے بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جیسا آپ بولیں گے بالکل ویسا ہی ہوگا۔ تو ٹھیک ہے میرے شہزادوں، میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد میرے ملک کی آدھی جنتا کے مسئلوں کا فیصلہ شہزادہ امرو کرے گا اور آدھی جنتا کے مسئلوں کا فیصلہ شہزادہ بمرو کرے گا، اور امید کرتا ہوں کہ تم دونوں میری جنتا کے ساتھ انصاف کرو گے اور ہمیشہ سمجھداری سے کام لو گے۔ ٹھیک ہے راجا صاحب، جیسا آپ کہیں۔ راجا کا یہ حکم سننے کے بعد دونوں شہزادے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اپنی اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ راجا صاحب، گستاخی معاف، لیکن میں سمجھا تھا کہ آپ آج ہی اپنی راج گدی اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کے حوالے کر دیں گے۔ ارے نہیں وزیر، میں نے کہا تھا نا کہ میں اپنی راج گدی اپنے سمجھدار اور ایماندار بیٹے کے نام کروں گا، جس کے لیے میں اپنے دونوں بیٹوں کا ایک امتحان لے رہا ہوں۔ اس امتحان میں جو کامیاب ہوگا میں اپنی راج گدی اسی کے حوالے کروں گا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ ہاں وزیر، بس 1 مہینہ انتظار کرو، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ میرے بعد میری راج گدی میرے کس بیٹے کو ملے گی۔ اس سب میں 1 مہینہ گزر جاتا ہے اور راجا وزیر کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ وزیر،
میرے بیٹوں کو اپنی اپنی ذمہ داری اٹھائے 1 مہینہ ہو گیا ہے، اب ان کے نتیجے کا وقت آ گیا ہے۔ بس اب تم ایسا کرو کہ اپنا بھیس بدل کر جاؤ اور دیکھو کہ میرے بیٹوں میں سے کون سمجھداری کے ساتھ اپنی جنتا کا انصاف کرتا ہے اور ان کے مسئلے حل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے راجہ صاحب، جیسا آپ کہیں۔ راجہ کا یہ حکم سننے کے بعد وزیر اپنا بھیس بدل لیتا ہے اور ایک بیوپاری کا بھیس اوڑھ کر اپنے گھوڑے پر سوار شہزادے بمرو کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اتنے میں راستے میں دیکھتا ہے کہ ایک سونار اور ایک غریب لڑکا آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں، تو وزیر ان کے پاس جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے، ارے کیا ہوا؟ تم دونوں لڑ کیوں رہے ہو؟ ارے کیا کہوں صاحب، اس غریب لڑکے نے میری دکان سے یہ زیور چرایا ہے اور اب یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ زیور اس کا ہے۔ نہیں صاحب، اصل میں یہ زیور میری ماں کا ہے اور ہم پر بہت ادار ہے، اسی لیے میری ماں نے کہا کہ تم یہ زیور لے جا کر کسی سونار پر بیچ آؤ، تو میں یہ زیور بیچنے کے لیے اس کی دکان پر آیا اور اس نے میرے پاس یہ زیور دیکھتے ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولنے لگا کہ یہ زیور میرا ہے، تم نے اسے مجھ سے چوری کیا ہے۔ اتنے میں وزیر ان سے بولتا ہے، دیکھو تم دونوں لڑو مت، ایسا کرتے ہیں ہم شہزادے بمرو کے پاس جاتے ہیں، وہ ہی تمہارا فیصلہ کریں گے کہ یہ زیور تم دونوں میں سے کس کے ہیں۔ وزیر کی یہ بات سن کر سونار اور غریب لڑکا دونوں مان جاتے ہیں اور وہ وزیر کے ساتھ شہزادے بمرو کے دربار پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن شہزادہ بمرو وہاں نہیں ہوتا۔ کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد شہزادہ بمرو وہاں آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، بتاؤ تم لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ شہزادے بمرو، اس غریب لڑکے نے میری دکان سے یہ زیور چرائے ہیں اور اب یہ مجھے واپس نہیں لوٹا رہا۔ نہیں شہزادے بمرو، میں کوئی چور نہیں، یہ زیور میری ماں کا ہے اور میں اسے اس سونار کی دکان پر بیچنے کے لیے لایا تھا۔ یہ سونار بالکل جھوٹ بول رہا ہے۔ ارے آخرکار ایک غریب لڑکے کے پاس سونے کے زیور کہاں سے آ گئے؟ اور سونار کو تو سونار بولتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ وہ کام ہی سارا زیوروں کا کرتا ہے، اسی لیے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ غریب لڑکا چور ہے۔ سپاہیوں، اس لڑکے کو کال کوٹری میں ڈال دو اور سونار تم اپنا زیور لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ شہزادہ بمرو وزیر کو دوسرے بھیس میں نہیں پہچان پاتا اور وزیر شہزادے بمرو کے اس بے وقوفی بھرے فیصلے کو سن کر حیران ہوتا ہے کہ کیسے شہزادہ بمرو نے بنا سوچے سمجھے ہی ایک غریب لڑکے کو کال کوٹری میں پھینکوا دیا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد وزیر وہاں سے شہزادے امرو کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ تو اتنے میں راستے میں ایک بوڑھا آدمی اچانک سے وزیر کے گھوڑے کے آگے آ کھڑا ہوتا ہے۔ کون ہو تم؟ اور ایسے اچانک سے میرے گھوڑے کے آگے آ کر کیوں کھڑے ہو گئے؟ ارے صاحب، میں ایک بوڑھا اور کمزور آدمی ہوں، کیا آپ مجھے اپنے گھوڑے پر بازار تک لے جا سکتے ہو؟ ٹھیک ہے بوڑھے آدمی، میں ویسے بھی بازار کے راستے ہی گزروں گا، ایسا کرو تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بھی وہاں چھوڑ دوں گا۔ اس سب کے بعد وزیر اور بوڑھا آدمی دونوں گھوڑے پر سوار بازار کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ بازار پہنچتے ہیں اور گھوڑے سے اترتے ہیں تو ٹھیک ہے بوڑھے آدمی، میں نے تمہیں بازار پہنچا دیا ہے، اب میں چلتا ہوں۔ ارے ایسے کیسے چلتا ہوں؟ میرا گھوڑا تو مجھے واپس کرو۔ کیسا گھوڑا؟ یہ گھوڑا تو میرا ہے۔ ارے تم یہ کیا بول رہے ہو؟ یہ گھوڑا میرا ہے،
मैं बूढ़ा हूँ, इसीलिए तुम मुझसे मेरा ये घोड़ा छीनना चाहते हो। बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर आसपास की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सब बूढ़े आदमी का बुढ़ापा देखकर वजीर को ही चोर समझ रहे होते हैं। तो ठीक है, ऐसा करते हैं कि हम दोनों शहजादे अमरू के पास चलते हैं, वो ही हमारा फैसला करेंगे। बूढ़ा भी वजीर की ये बात मान लेता है और दोनों घोड़े पर सवार शहजादे अमरू की तरफ रवाना हो जाते हैं। इतने में रास्ते में उनकी नज़र एक घी वाले पर पड़ती है जो कि किसी से लड़ रहा होता है। अरे क्या हुआ, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? साहब, ये आदमी मेरे पास घी लेने आया था। मैं जैसे ही इसके लिए घी निकालने को मुड़ा तो इसने अचानक से मेरे गले में हाथ डाल दिया और मेरे गले से सारे सिक्के निकाल लिए, लेकिन मेरी इस पर नज़र पड़ गई और मैंने इसे उसी वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया। अब ये मुझे मेरे पैसे वापस देने से इनकार कर रहा है और बोल रहा है कि ये सिक्के मेरे हैं। नहीं साहब, बात ये है कि मैंने इससे घी मांगा और जैसे ही मैंने अपनी जेब से इसे पैसे देने के लिए ये सिक्के निकाले तो इसने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोलने लगा कि ये सिक्के मेरे हैं। देखो, तुम दोनों आपस में ना लड़ो, हम भी अपने फैसले के लिए शहजादे अमरू के पास जा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ चलो, वो तुम्हारा भी फैसला कर देंगे। ये बोलकर वो भी वजीर के साथ शहजादे अमरू की तरफ रवाना हो जाते हैं। इतने में रास्ते में वो देखते हैं कि दो आदमी एक लड़की के सर पे एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं। अरे क्या हुआ, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो और ये लड़की कौन है? साहब, मैं एक लिखारी हूँ और ये लड़की मेरी गुलाम है जिसे कि ये आदमी मुझसे छीन रहा है। नहीं साहब, मैं एक चरवाहा हूँ और ये लड़की मेरी गुलाम है जिसे कि ये मुझसे छीन रहा है। वजीर इन दोनों को भी अपने साथ शहजादे अमरू के पास जाने को बोलता है, जिसके बाद ये सब मिलकर शहजादे अमरू के दरबार में पहुंच जाते हैं और सब बारी बारी शहजादे अमरू के सामने अपना अपना मसला बताते हैं। सबसे पहले घी वाला शहजादे अमरू के सामने हाजिर होता है। बताओ, तुम दोनों का क्या मसला है? शहजादे अमरू, इस आदमी ने मेरी दुकान के गल्ले से ये सिक्के चुराए हैं और मैंने इसे पकड़ लिया। अब ये मेरे सिक्के देने से इनकार कर रहा है और बोलता है कि ये सिक्के इसके हैं। नहीं शहजादे अमरू, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये सिक्के मेरे हैं। मैंने इसे घी के पैसे देने के लिए जैसे ही अपनी जेब से ये सिक्के निकाले तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोलने लगा कि ये सिक्के मेरे हैं। ऐसा करो, ये सिक्के तुम लोग मेरे पास छोड़ जाओ और कल अपने फैसले के लिए यहाँ हाजिर हो जाना। मैं कल तुम्हें सोच कर बताऊंगा कि ये सिक्के तुम दोनों में से किसके हैं। शहजादे अमरू की ये बात सुनकर घी वाला और वो आदमी वहाँ से चले जाते हैं और लिखारी और चरवाहा लड़की को लेकर शहजादे अमरू के सामने हाजिर होते हैं। अब बताओ, आप लोगों का क्या मसला है? शहजादे, मैं एक लिखारी हूँ और ये लड़की मेरी गुलाम है। इसे मैंने अपने घर के कामों के लिए एक राहगीर से खरीदा था। नहीं शहजादे, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये लड़की मेरी गुलाम है। मैंने इसे एक राहगीर से खरीदा था ताकि मैं अपनी भेड़ बकरियां चराने में इस गुलाम लड़की से काम ले सकूं। क्या तुम दोनों के पास कोई गवाह है जो कि तुम में से किसी के लिए गवाही दे
کہ یہ تم میں سے ہی کسی ایک کی غلام ہے۔ ہاں شہزادے، میری بیوی میرے لیے گواہی دے سکتی ہے۔ شہزادے، ایسے تو میری بیوی بھی میرے لیے گواہی دے دے گی کہ یہ لڑکی میری غلام ہے۔ نہیں، تمہاری بیویوں کی گواہی نہیں مانی جائے گی، کسی باہر کے بندے کی گواہی ہونی چاہیے۔ تو پھر شہزادے، آپ اس لڑکی سے ہی پوچھ لیں۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ لڑکی ایک غلام ہے، تو اسی لیے میں اس کی گواہی بھی نہیں لے سکتا۔ ایسا کرو، تم دونوں اس لڑکی کو میرے پاس چھوڑ جاؤ اور کل آنا۔ میں کل ہی تم دونوں کو بتاؤں گا کہ یہ لڑکی اصل میں کس کی غلام ہے۔ اب لکھاری اور چرواہا بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب وزیر اور بوڑھا آدمی گھوڑے کو لیے شہزادے امرو کے سامنے آتے ہیں، لیکن شہزادہ امرو بھی وزیر کو نہیں پہچان پاتا۔ اب بتاؤ، تم دونوں کا کیا مسئلہ ہے؟ شہزادے امرو، میں ایک بیوپاری ہوں۔ اس بوڑھے آدمی نے مجھے راستے میں روکا اور مجھ سے کہا کہ مجھے اپنے گھوڑے پر بازار تک لے چلو، تو میں نے اس بوڑھے آدمی کو اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور پھر جیسے ہی ہم بازار پہنچے تو یہ بوڑھا آدمی جھوٹ موٹ کا ناٹک کرنے لگا کہ یہ گھوڑا اس کا ہے۔ نہیں شہزادے، یہ گھوڑا میرا ہے اور میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، اسی لیے یہ آدمی بھرے بازار میں مجھ سے میرا یہ گھوڑا چھیننا چاہتا تھا۔ ایسا کرو کہ آپ اپنے اس گھوڑے کو آج میرے پاس چھوڑ جاؤ، آپ دونوں کل آنا، میں کل ہی آپ کا فیصلہ سناؤں گا۔ شہزادے کی یہ بات سن کر وزیر اور بوڑھا آدمی گھوڑے کو وہاں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب اگلے دن سب شہزادے امرو کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور شہزادہ امرو سب سے پہلے گھی والے کو اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ سنو گھی والے، تم اپنے سکے لے جاؤ، میں جان گیا ہوں کہ یہ سکے تمہارے ہیں، اور سپاہیوں، اس آدمی کو چوری کرنے کے جرم میں 3 مہینے کے لیے کال کوٹری میں ڈال دو۔ گھی والا اپنے سکے لیے خوشی خوشی وہاں سے چلا جاتا ہے اور سپاہی دوسرے آدمی کو چوری کے جرم میں کال کوٹری میں ڈال دیتے ہیں۔ اب شہزادہ لکھاری اور چرواہے کا فیصلہ سناتا ہے۔ سنو لکھاری، میں جان گیا ہوں کہ یہ لڑکی تمہاری غلام ہے، تو تم اسے لے جاؤ، اور سپاہیوں، اس چرواہے کو بھی تم کال کوٹری میں ڈال دو۔ لکھاری اپنی غلام لڑکی کو لے کر چلا جاتا ہے اور سپاہی چرواہے کو بھی کال کوٹری میں ڈال دیتے ہیں۔ اب باری آتی ہے وزیر اور بوڑھے آدمی کے فیصلے کی۔ اب بتاؤ بیوپاری، تم نے یہ گھوڑا کب اور کس مقصد سے خریدا تھا؟ شہزادے امرو، اس گھوڑے کو میرے پاس 3 سال ہو گئے ہیں، اور یہ گھوڑا میں نے اپنی سواری کے مقصد سے خریدا تھا، تاکہ میں اس گھوڑے پر سوار ہو کر الگ الگ بازاروں میں بیوپار کے لیے جا سکوں۔ اب تم بتاؤ بوڑھے آدمی، تم نے یہ گھوڑا کس مقصد سے خریدا تھا اور یہ کب سے تمہارے پاس ہے؟ شہزادے، یہ گھوڑا میں نے 5 سال پہلے ایک کسان سے خریدا تھا۔ تب یہ ایک چھوٹا بچہ تھا اور اسے خریدنے کا میرا ایک ہی مقصد تھا کہ میں اس پر بوجھ لاد سکوں اور کچھ پیسے کما سکوں۔ تو ٹھیک ہے سپاہیوں، اس بوڑھے آدمی کو دھوکہ دینے کے جرم میں کال کوٹری میں ڈال دو، اور بیوپاری، تم اپنے گھوڑے کو لے کر جا سکتے ہو۔ سپاہی بوڑھے آدمی کو بھی کال کوٹری میں بند کر دیتے ہیں۔ شہزادے، کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ یہ گھوڑا میرا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ اصل میں تمہارا گھوڑا جس نسل کا ہے وہ صرف سواری کے لیے ہی لوگ خریدتے ہیں، نہ کہ بوجھ اٹھانے کے لیے، اور تمہارے گھوڑے کو دیکھ کر صاف پتہ چلتا ہے کہ
इसे सिर्फ और सिर्फ सवारी करने के लिए ही तैयार किया गया है। पर शहजादे, आपको ये कैसे पता चला कि वो सिक्के उस घी वाले के थे? असल में रात में मैंने उन सिक्कों को एक पानी के गिलास में डाल दिया था, जिसके कुछ देर के बाद मैंने देखा कि सिक्कों पर लगी हुई घी की चिकनाहट पानी में ऊपर आ गई है और मुझे इस बात से अंदाज़ा हो गया कि ये सिक्के घी वाले के ही हैं, क्योंकि अगर ये सिक्के उस घी वाले के नहीं होते तो इन पर घी की चिकनाहट भी ना होती। तो शहजादे, वो गुलाम लड़की के मालिक का आपको कैसे पता चला? यहाँ से जाने के बाद मैंने उस गुलाम लड़की को अपनी बेगम के हवाले कर दिया था और मैंने अपनी बेगम से कहा कि इसका काम करने का तरीका देखकर बताओ कि ये कैसे आदमी की गुलाम हो सकती है। तो उसके बाद आज सुबह ही मेरी बेगम ने मुझे बताया कि ये लड़की सफाई का बहुत ख्याल रखती है और हर काम बहुत सफाई से करती है। मेरी बेगम की ये बात सुनने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये लड़की उस लिखारी की ही गुलाम है, क्योंकि अगर ये उस चरवाहे की गुलाम होती तो ना ही ये सफाई रख पाती और ना ही कोई काम सफाई से कर पाती। वाह शहजादे अमरू, आप सच में बहुत समझदार और काबिल तारीफ हैं और आप अपनी जनता के साथ बहुत अच्छे से इंसाफ करते हैं। इस सब के बाद वजीर वापस राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बताता है, जिसके बाद राजा अपनी राजगद्दी शहजादे अमरू को सौंप देते हैं और बाद में जिस गरीब लड़के को शहजादे बमरू ने जेवर की चोरी के फैसले में कैद किया होता है, शहजादा अमरू उसे भी आज़ाद करवा लेता है और उसे उसका जेवर भी वापस लौटा देता है। इस तरह राजा को अपने राज तख्त सौंपने के लिए एक ईमानदार और समझदार राजा मिल जाता है। और इस तरह ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।